تمہاری ماں حیات سے ہے؟ کیا تمہاری ماں حیات سے ہے؟ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میری ماں حیات سے ہے، میری ماں ابھی حیات سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم اپنے ماں کی خدمت کو لازم کر لو، تم جنتی ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم اس سے پتہ کیا چلا سرکار کے فرمان کا مطلب کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تم جہاد میں جاؤ گے، جاتے جاتے لڑتے لڑتے تم شہید ہو جاؤ گے، شہادت کا مرتبہ یہ ہوگا کہ تم جنتی ہو جاؤ گے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے ماں کی خدمت کر لو تم جنتی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم ان تمام حدیثوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، بھلائی کا برتاؤ کرنا چاہیے، اس لیے کہ رب نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ رب کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ حضرات محترم اور ایک حدیث کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کا تذکرہ کیا تو والدین کا کیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب والدین کا مقام کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث سماعت کرتے ہیں۔ عاشق رسول حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ الامات میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے عبداللہ کی شکایت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میرا بیٹا عبداللہ یہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، اس قدر وہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہے وہ میری خدمت نہیں کر پا رہا ہے۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا رات بھر عبادت کر رہا ہے، دن میں روزے رکھ رہا ہے، عبادت و ریاضت کی وجہ سے اسے اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ وہ میری خدمت کرے، یعنی میری خدمت وہ کم کر پا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالدین سخت رب فی سخت الوالدین، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس کا رب جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہے وہ اپنے والدین کو راضی کر لے، جس کا رب راضی جس کا والد راضی اس کا رب راضی، جس کا والد ناراض اس کا رب ناراض۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کی نفلی عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرات محترم یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ رب کو راضی کرو تو صرف رب کی عبادت کرنے سے نہیں بلکہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ آخری حدیث ترمذی شریف طبرانی کی حدیث ہے، سماعت کیجیے، اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طاعت اللہ طاعت الوالدین، معصیت اللہ معصیت الوالد۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین اللہ کی فرما برداری، والدین کی فرما برداری ہے، اللہ کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے مقام کو کتنا بلند رکھا ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے والدین کو راضی کرنا ہوگا، جس کا والدین راضی ہو گیا ہے اس کا رب راضی ہے۔ حضرات محترم یہاں پر بہت سارے حجاج کرام ہیں جو رب اور کعبہ کو دیکھ کر کے رب کے کعبہ کو دیکھ کر کے آئے ہوئے ہیں، روزہ رسول کو دیکھ کر کے آئے ہوئے ہیں، اتنے
اپنے پیسے کو خرچ کیا ہے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا ہو۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں جو شخص اپنی ماں کے چہرے کو محبت سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں پتہ یہی چلتا ہے کہ والدین کے مقام کو اللہ نے بہت بلند کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے رزق میں بھی بلندی کر دی جائے، آپ کی عمر میں برکتیں کر دی جائے، تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے۔ یہ ایسے اسباب ہیں جو آپ کے عمر میں، عمر کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیان میں اگر کوئی شرعی غلطی صادر ہوئی ہو یا